میرے معزز سامعین، آپ کی خدمت میں تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے چوتھی قسط لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم لوگ بات کریں گے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ اس کتاب کے اندر ان کے حوالے سے کیا چیزیں درج ہیں۔ آپ پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، پھر توبہ کی اور حضرت حسن بصری کے ہاتھ کے اوپر آپ بیعت ہوئے۔ تو آپ کی توبہ کے بعد آپ نے لوگوں کو جب مال واپس کیا تو ایک سائل نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا، اور پھر جب دوسرے نے سوال کیا تو پھر آپ نے اپنی عورت کے کپڑے اتار کے جو ہے وہ ان کو دے دیے۔ یہ خود اس کتاب کے اندر خود ان کے بارے میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ میں چاہوں گا کہ علماء اس کا جواب دیں۔ اگلا واقعہ یہ درج ہے، یہاں باقاعدہ آپ اپنی عبادت کے حوالے سے اللہ سے وعدہ لے رہے ہیں۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کی اجرت دے گا۔ تو جب یہ گھر کی طرف روانہ ہوئے 10ویں دن تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو جب گھر پہنچے تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، غیب سے ان کے گھر میں کھانا جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ تو یہ چیزیں خیر آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کے حوالے سے نہیں آتی، تو اس سے بھی ہم رہنمائی چاہیں گے۔ تو ان کی کرامت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا، اور وہ روتی گریہ زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ نے دعا کی تو وہ بچہ اپنے مالک کے لیے گوشت لینے گیا تھا، تو ایک آندھی آئی اور اس آندھی میں وہ بچہ جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ آپ کو کئی صوفیاء سے ملے گا کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح سے گھر آ گئے، وہ خود جا کے لے آئے، یا اس طرح سے کوئی کرامت ہوئی تو وہ آ گئے۔ اگلا واقعہ درج یہ ہے کہ حضرت حسن بصری ان کے پاس موجود تھے، تو ایک سائل نے سوال کیا تو انہوں نے روٹی حضرت حسن بصری سے آگے سے اٹھا کے دے دی، اور جب حضرت حسن بصری نے کہا، کیونکہ وہ استاد تھے، ان کے پیر بھی تھے، کہ تمہیں اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کو جو ہے وہ دینا چاہیے تھا، اور تم نے پوری روٹی جو ہے وہ میرے آگے سے اٹھا کے دے دیا۔ تو آگے مزید خود یہ حضرت حسن بصری کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہتر تھا۔ یہ خود حضرت حسن بصری کی گستاخی ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو، آپ اپنے استاد کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہم علماء سے جواب طلب کریں گے کہ آیا کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو اس لب و لہجے کے اندر بات کر سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ کا مقام رضا الہی یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ پڑھیے گا کہ حضرت حسن بصری نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی بولتے تھے۔ تو آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، یہ بغور پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کو کہا کہ اگر تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو وہ تمہاری تمام عمر بھر کی نمازوں سے بہتر تھا۔ تو اس کے اوپر بھی ہم جواب طلب کرتے ہیں۔ اگلی بات کہ حجاج بن یوسف کے کچھ سپاہی حضرت حسن بصری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے حضرت حبیب کی جو عبادت گاہ تھی وہاں تک آ گئے، اور جب وہاں آئے تو ان سے جب پوچھا کہ حسن بصری کدھر ہیں تو انہوں نے کہا جی عبادت خانے میں۔ تو جب وہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 دفعہ مجھے ہاتھ لگایا لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکے، میں ان کو نظر نہیں آیا۔ خیر جی، یہ ایک اور اہم واقعہ ہے۔ حضرت حبیب سے ملاقات کرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے جاتے ہیں، تو آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے منتظر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت حبیب جو ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور پانی پر تیرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حسن بصری جو ہیں وہ غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہوش آنے پر اپنا سبب بیان کرتے ہیں کہ وہ کیوں بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے اوپر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ شو کروایا گیا کہ حضرت حبیب اجمی ان سے زیادہ علم رکھتے تھے، حالانکہ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ ان کی ملاقات ثابت کریں نا کہ ان کا دور کون سا تھا، اور حضرت حبیب اجمی اور حضرت حسن بصری کا دور کون سا تھا۔ تو میں نے یہاں پہ بچوں کی تحقیق کے لیے ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ درج کر دی ہے۔ یہ 241 کے اندر جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، اور دوسری شخصیت جو حضرت امام شافعی کی ہیں وہ میرے خیال سے 204 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، اور میں نے لاسٹ قسط کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حسن بصری جو ہیں وہ 23 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔
تو یہ ان کے مرید ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، آپ کو ساری چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کس طرح سے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جھوٹ بتایا گیا. تو یہاں پہ ایک اور واقعہ کہ ایک مرتبہ طریقے میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی آپ کے مکان کے اندر، تو غیب سے آپ کا مکان جو ہے وہ روشن ہو گیا. اس کے نیچے ایک اور واقعہ کہ ایک کنیز 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. خیر، میں اس کے اوپر بات کروں گا کسی اور ویڈیو میں، آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. آگے مزید بیان کرتے ہیں اسی کنیز کے واقعے کے حوالے سے کہ کنیز کو آواز دی، کہا کہ میری کنیز کو بلاؤ. تو 30 برس تک آپ نے اس کنیز کو جو ہے وہ بغور نہیں دیکھا. آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا اور میں نے تمہیں کبھی نگاہ بھر کے جو ہے وہ نہیں دیکھا. یہاں پہ ایک اور اہم واقعہ درج ہے کہ ایک خونی تختہ دار پر چڑھایا گیا، تو اسی شب لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمدہ لباس پہن کر جنت میں پھر رہا ہے. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے تختہ دار پر پھانسی دی جانے لگی تو وہاں پہ حبیب اجمی آ نکلے اور انہوں نے میرے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری مغفرت کی. آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی ہیں، اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری صحیح رہنمائی فرمائے. آمین.